میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان اب تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے، اور چلے تھے تم 313 جہاں سے اے مسلمانوں، چلے تھے تم 313 جہاں سے اے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ آئیے انہی ماضی کی راہوں پر پلٹنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جیسا اعلان کیا تھا کہ اس پروگرام کی ہماری سب سے پہلی کڑی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مبلغ اعظم حضرت اقدس جناب حضرت مولانا یامین صاحب کا ہم اسی طرح استقبال کرتے ہیں جس طرح ابھی قاری جاوید صاحب ہمیں ایک مصرع دے کر کے گئے تھے کہ آپ صحابہ کی طرح سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی آپ کے قد کا اندازہ، لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ ہم نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش گزار ہیں ہم سب کے بڑے کرم فرما ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے مبلغ اعظم جناب حضرت اقدس حضرت مولانا یامین صاحب سے ہم نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش گزار ہیں کہ حضرت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے مفید مشوروں سے ہم سبھی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الآکلۃ الى قصعتها۔ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ۔ فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟
قال حب الدنیا وکراہیت الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ کا یہ خوبصورت اجلاس جس میں اب تک آپ حضرات کے سامنے آپ کے یہاں تشریف لانے والے حضرات شعراء کرام اور بہترین نعت پڑھنے والے حضرات، ان کے کلام کو اور ان کے دلی جذبات کو آپ حضرات نے اشعار میں سماعت فرمایا۔ کچھ دین کی باتیں عرض کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں اور اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ کام کی دین کی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے ٹھکانے سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں مجھے آپ کے سامنے صرف دو باتیں عرض کرنی ہے اور آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا، جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے بستے ہیں، یہ دنیا دار الاسباب بھی ہے اور دار الامتحان بھی ہے۔ یعنی یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر ہر آنے والے کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو آزما کر دیکھا جاتا ہے، پرکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اس دنیا میں اللہ پاک نے ہر چیز کے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہے۔ مسبب الاسباب اللہ پاک کی ذات ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا خود اللہ ہے۔ یا کسی کو عزت ملتی ہے تو عزت ملنے کے بھی اسباب بنتے ہیں۔ یہاں کوئی ذلیل ہوتا ہے، اسے رسوائی ملتی ہے، تباہی اس کا مقدر بنتی ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔
آپ جانتے ہیں بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے سے پہلے کالی کالی گھٹائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ بارش برسنے والی ہے۔ کوئی آدمی باپ بنتا ہے، باپ بننے کے بھی اسباب بنتے ہیں، اگرچہ اللہ پاک قادر ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو بن اسباب کے بھی دے سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام آپ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی آپ کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، بن باپ کے اللہ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کا دستور، کائنات کا نظام اسباب کے تحت چلتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا ہے تو ظاہر فرما دیتا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ذلت کی تباہی بربادی کی، جس قسمت پرسی کی، بدحالی کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ان حالات کے پیدا ہونے میں کوئی سبب نہیں؟ یقیناً ان چیزوں کے پیدا ہونے میں، ان حالات کے آنے میں، ہماری اس تباہی میں، بربادی میں، ذلت میں، خواری میں، رسوائی میں کوئی نہ کوئی تو سبب ہے۔ آج کل جب بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے، علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں، میں موجودہ حالات کے تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جب بھی حالات پریشان کن سامنے آتے ہیں، کسی پریشانی میں، جھمیلے میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک کام رہ گیا، حضرت دعا فرمائیے، حضرت کاروبار ٹھیک نہیں ہے دعا فرمائیے، حضرت بچے برباد ہیں بات ہی نہیں مانتے دعا کر دیجئے۔ مجھے دعا کی اہمیت، دعا کے اثر سے انکار نہیں۔ یقیناً الدعاء صلاح المؤمن، دعا ایک ایمان والے کا ہتھیار ہے۔ یقیناً الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ دعا جب بھی کوئی پریشانی آئے، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ کھو جائے، ٹوٹ جائے، تو بھی اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری گردن کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن ایک بات ضرور غور سے سن لیجئے گا میری، مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی، یہاں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے جلسے میں بھی شرکت کا ارادہ ہے، اور ابھی فارغ ہو کے سیدھے یہاں آیا ہوں۔ مجھے 2-3 واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان کی روشنی میں آپ مجھے بتائیے گا۔
کیا ہمارا آپ کا جو ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، کیا میرا اور آپ کا ایمان اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط اور بڑا ہوا ہے؟ اللہ پر ایمان، یقین، توکل، بھروسہ جو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس کا ہم کو کوئی کروڑواں حصہ بھی حاصل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابھی ہمارے قاری فرقان صاحب بھی، ہمارے مدرسے کے ناظم جلسہ بھی بدری صحابہ کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ وہ 313 تھے، اس زمانے پہ چھا گئے، نہتے ہیں، تعداد میں کم ہے، تھوڑے سے ہیں، مقابلے پر 1000 کا لشکر ہے، مسلح ہے، تیر ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، جنگی سامان ہے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسجد نبوی میں جا کر مصلی بچھا کر سر سجدے میں ٹیک کر اللہ سے یوں دعا کی، اے اللہ میرے ماننے والے، میرے جانشاں صرف 313 تھوڑے سے ہیں، یہ 1000 دشمنوں کا لشکر تو انہیں پیس کے رکھ دے گا، ان کا نام و نشان مٹا دے گا، اے اللہ، اے اللہ تو ان دشمنوں کو زمین میں دھسا دے، اے اللہ ان پر آسمان سے آگ کے گولے برسا دے۔ آپ نے یہ دعا کی بھئی؟ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اگر میرے آقا یہ دعا فرما دیتے تو ہرگز یہ دعا رد نہ ہوتی اور یقیناً دشمنوں کو زمین میں دھسا دیا جاتا، زمین پھٹتی، اس میں سما جاتے۔ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی، آپ نے پہلے ان 313 کو بدر کے میدان میں لے جا کر کھڑا کیا، صف بستہ فرمایا، دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا، دشمنوں کے مقابلے پر کھڑا کرنے کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں، اپنے عریش پاک میں تشریف لے گئے اور وہاں سر سجدے میں رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد علی وجہ الارض ابدا، اے پروردگار جو میری محنت تھی، جو میری پونجی تھی، جو میری کمائی اور سرمایہ تھا، میں نے تو تیرے سامنے پیش کر دیا، تو جان مٹانا چاہے مٹا دے، باقی رکھنا چاہے باقی رکھ لے، لیکن سن لے میرے رب پروردگار، ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر آج یہ 313 ختم کر دیے گئے، فلن تعبد علی وجہ الارض ابدا، تو پھر روئے زمین پر کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا، روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ پہلے آپ نے ظاہری اسباب کو اختیار کیا یا پہلے دعا کی؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ نے پہلے ظاہری اسباب کو اختیار کیا، پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اب کامیابی دینا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایسی بات ہے، آپ نے
کھیت میں زمین میں لے جا کر گیہوں کے دانے دبا دیے، مٹی میں دانے ڈال دیے، کھاد لگا دی، پانی دے دیا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ اور توکل، اے اللہ جتنا کام میرے کرنے کا تھا، دانے کو زمین میں دبا دینا، پانی لگا دینا، کھاد ڈال دینا، میرے کرنے کا جو کام تھا میں نے کر دیا، اب زمین کے دامن کو پھاڑ کر اس سے سوئی نکالنا، اکوا نکالنا، نالی بنانا، پتیاں نکالنا، اب یہ تیرا کام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے گھر میں بری نیت سے گھیر لیا، بند کر لیا، دروازے بند کر دیے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ۔ زلیخا نے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا تاکہ وہ اپنی بری نیت کو پوری کر سکے۔ جانتے ہو تمام نبی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ پاک نبیوں کی عصمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر زلیخا اپنی بری نیت میں کامیاب ہو جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر داغ لگ جائے گا، اور اللہ پاک کو کبھی یہ گوارا نہیں کہ کسی نبی کی عصمت پر ہلکی سی خراش بھی آئے۔ نبی کی عصمت کو بچانے کے لیے اللہ چاہتا زلیخا کو لنچی بنا دیتا، ہاتھوں پر فالج پڑ جاتا، حرکت کرنے جنبش کرنے کی ہمت اور طاقت ہی نہ رہتی۔ لیکن کیا اللہ نے بھئی ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ چلو اللہ نے نہیں کیا، یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فرماتے، اے اللہ میں تو پھنس گیا ہوں، یہ بدنیت زلیخا مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے، اب میری عصمت کیسے بچے گی؟ اے اللہ تو اس کے ہاتھوں میں تھر تھراٹ راشا پیدا کر دے تاکہ میری طرف نہ بڑھ سکے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی؟ نہیں۔ کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت آبرو کو بچانے کے لیے، زلیخا کی بدنیتی سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا دروازے بند ہیں، مگر یہاں سے دروازے تک تو میں بھاگ کر اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ دیکھ رہے کہ دروازے بند، لیکن دروازے تک جانے کا راستہ تو کھلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مایوس ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، قسمت کا بہانہ کر کے اور توکل کا بہانہ کر کے وہیں بھی بیٹھے رہے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ بچائے گا، عصمت کا محافظ وہ ہے۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے ہیں دروازوں کی طرف، جب بھاگے ہیں دروازے کھلتے چلے گئے اور اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایسا ہی ہوا نا بھئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد
احد کی لڑائی سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی۔ یہ وہی غزوہ احد ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پٹی میں خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی اس کی کڑیاں گھس گئی۔ یہی وہ غزوہ احد ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ گھمسان کی لڑائی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو تلواروں کی زد سے، تلواروں کے وار سے بچانے کے لیے اوپر نیچے 2 زرہیں پہنی۔ زرہ جانتے ہو بھئی؟ زرہ ایک بنیان کی طرح کا لباس ہوتا تھا جو لوہے کی کڑیوں سے بنایا جاتا تھا۔ لڑائی کے میدان میں اسے پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کے حملے سے اپنے جسم کو کٹنے سے بچایا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک کرتا نہیں پہنا، اوپر نیچے 2 کرتے پہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں کہ اللہ بچانے والا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرتے بچائیں گے، زرہ بچائے گی یا اللہ بچائے گا؟ یقیناً بچانے والی، حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، مگر حفاظت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی چوٹ سے اپنے بدن کو بچانے کے لیے اوپر نیچے 2 زرہیں پہن لی۔ آج ہمارا اپنا کیا حال ہے بھئی؟ بڑی شکایتیں ہیں، بڑے شکوے ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے تبصرے ہیں، جہاں دیکھو چوچیں لڑ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اجڑ گئے، مر گئے۔ اے اجڑنے والے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کبھی تم نے اپنے اجڑنے کا، اپنی تباہی کا سبب ڈھونڈا؟ کون سا ہے؟ کوئی بھی چیز دنیا میں ہوتی ہے بیٹھے بٹھائے یوں ہی نہیں ہوتی۔ ابا یوں ہی بیٹھے بٹھائے کوئی نہیں بنتا۔ حضرت دعا فرما دیجئے، بھائی تو ابا بن گئے، میں بھی بن جاؤں۔ اچھا بیٹے شادی کب ہوئی؟ کتنے دن ہو گئے شادی کو؟ اجی حضرت شادی تو ابھی ہوئی نہیں۔ ارے باولے، شادی نہیں ہوئی، گھر والی کا منہ بھی نہیں دیکھا، اور ابا بننے کی تمنا، پہلے شادی کر، اسباب اپنا، تب دعا کرنا۔ ایسے ہی تو ہے بھئی، یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے۔ نبی کی سنتیں، دین کے احکام، اللہ پاک کی باتیں، آیتیں، بتائیے مسلمانوں مجھے کہاں کہاں دین ہے ہماری زندگی میں، ذرا ڈھونڈ کر۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، چلو شادی کی بات لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کے گاؤں میں لڑکوں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں بھائی؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے۔ لڑکے یا لڑکی کی سگائی رکائی سے لے کر اس کی ودائی، بلکہ ودائی کے بعد اس کی گود بھرائی تک
یہ مجمع یہاں سے وہاں تک کرسیوں پر تشریف فرما، بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں. کوئی مجھے یہ بتائے کہ رکائی سے لے کر گود بھرائی تک شادی کے موقع پر لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، ہم نے شریعت کے مطابق کون سا کام انجام دیا؟ بتائیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا نکاح تو آپ ہی لوگوں سے پڑھواتے ہیں، یہ تو شریعت کے مطابق آپ لوگ جانے کیسے پڑھاتے ہیں؟ سنت کے مطابق خطبہ پڑھتے ہیں، قبولیت کراتے ہیں، مہر باندھتے ہیں. مجھے اللہ معاف کرے، شاید یہ ایک مجبوری سی ہے ہماری اور آپ کی. یہ نکاح بالکل آخری درجے میں مجبوری میں ایک رسم سی ادا کرنی پڑتی ہے. اس میں بھی پتہ نہیں کتنی جھالریں الٹی سیدھی ترچھی باقی لٹکی ہوئی ہیں. اب نکاح مسجدوں میں تو ہوتے نہیں، یا ہوتے بھئی آپ کے یہاں؟ شادی حالوں میں، میرج ہوموں میں، فارم ہاؤسوں میں، پنڈالوں میں، شادی منڈپوں میں. جہاں فارم ہاؤس ہے، میرج ہوم ہے، شادی خانہ ہے، گیٹ کے اوپر لڑکی کے ابا، رشتہ دار آنے والوں کے سواگت میں، استقبال میں وہ تو فوٹو کھچواتے ہوتے ہیں. اس وقت میں 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک دعوت کا، کھانے کا، ملنے ملانے کا سلسلہ، فوٹو کھچوانے کا، سیلفی بنوانے کا سلسلہ چلتا ہے. 12-1 بجے کے بعد جب سب کھانا پینا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، بیچارہ یہ مسجد کا ملا جو 2 ٹکے کا غلام ہے ہمارا، ہم نے اس کو بلا کے بٹھا رکھا ہے. بیچارہ مکھیاں کیا مچھر مار رہا ہے بیٹھا ہوا. رات کے 2:30-3 بجے امام صاحب کو تلاش کر کے چند بڈھے لڑکے کو لے کر کسی کونے میں بیٹھ کر کے اپنا یہ کام کرا دیتے ہیں. باقی جو ساتھ والے وہ تو اپنے منورنجن میں مست رہتے ہیں، گل چھرے اڑانے میں. ان کو نکاح وکاح سے کوئی مطلب نہیں. غلط کہوں تو مجھے ٹوک دیجئے گا. ہم مسلمان ہیں، نبی والے ہیں، قرآن والے ہیں، سنت والے ہیں. کیا حال ہے بھئی ہمارے شادیوں کا؟ غیرت مر گئی. دین نام کا جنازہ نکل گیا. شرافت آس پاس نہیں، حیا کا کہیں دور دور تک کوئی گزر نہیں. کھانا، ارے واہ، دعوتیں ہیں، بارات ہے، ملنے جلنے والے ہیں. کیسے کھانا کھا رہے بھئی؟ بھینس کی طرح. مسلمان بھینس جانور چوپایا بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، چارہ گھاس نہیں کھاتا. بھینس خور کے اوپر کھڑی ہو کر کے چارہ کھاتی ہے. بھینس تو ہم سے اچھی ہے بہت، کم سے بھی کم اسی میں تو منہ مار لیتی ہے. جیسا سوکھا بھیگا اس کے سامنے مالک نے ڈال دیا. کم سے کم بیچاری ایک کھوٹے پہ تو بندھی ہوئی ہے. مگر ہم لوگ
بھینس سے بھی آگے کی چیز بن چکے ہیں۔ ہم کیسے کھانا کھا رہے ہیں بھائی؟ کیسے کھا رہے ہیں؟ ایک اور جانور ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہوں گے آپ کے علاقے میں، کوئی سانڈ کہتا ہے، کوئی بجار کہتا ہے۔ آپ کے یہاں سانڈ کہتے ہوں یا بجار کہتے ہوں، آپ سمجھے، آپ جانے۔ وہ کیسے کھاتا ہے؟ وہ کسی ایک کھونٹے پہ بند کے نہیں کھاتا، چلتے پھرتے جہاں جہاں ہری ہری دیکھتا ہے وہی منہ مارتا ہے۔ یہ مسلمان نبی کی محبت کے نعرے لگانے والا، یہ مسلمان نبی کی محبت کا نعرہ پیٹنے والا، یہ مسلمان خود کو اللہ والا کہنے والا، اس کی حالت یہ ہے کہ یہ سانڈ کی طرح چلتا پھرتا پنڈال میں پلیٹ اٹھا کر کہاں رس ملائی، کہاں چکن فرائی، کہاں بریانی، کہاں قورمہ، کہاں چاٹ کا کاؤنٹر، کہاں کوفی کا کاؤنٹر، ایسے منہ مارتا پھرتا ہے جیسے کہ کوئی سانڈ اور بجار جنگل میں دھکے کھا رہا ہو۔ غلط تصویر ہے یا صحیح؟ ہماری بیاہ شادی کی مسلمان نکاح سنت ہے، آقا کی نکاح عبادت ہے، نکاح نیکی ہے۔ کہاں ہے بھئی؟ باقی ہماری زندگی بارات ہم لے جائیں گے، کون سی سنت ہے بھئی؟ ایک ایک شادی کے کارن پر 15 20 اور بعضی کارن تو میں نے ایسے دیکھے، میرٹھ میں دیکھا، ایک کارن 3500 روپے کی لاگت کا۔ اس کارن کے اوپر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ یا عبد الرحمن کا نام، آگے فاطمہ، عائشہ، امامہ، بریرہ کا نام۔ بیچ میں یاد آ رہا ہے، کہتا چلوں، پورا قرآن مجید اول سے اخیر تک پڑھیے۔ پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک کیا کسی عورت کا نام ہے؟ عورتوں کا تذکرہ ہے، حضرت عائشہ کا ذکر ہے، حضرت صفورہ کا ذکر ہے، حضرت خولہ کا ذکر ہے، حضرت زینب کا ذکر ہے، حضرت فاطمہ کا ذکر ہے، نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، لیکن نام قرآن میں صرف ایک عورت کا ہے، حضرت مریم کا صرف۔ مریم کا نام بھی مجبوری میں ہے کہ چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، نبی کی نسبت کو بتانے کے لیے، چونکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں۔ اتنا اہتمام اسٹیکر الگ الگ چھپوا کر گاڑیوں پر چسپا کریں گے، اور اب تو دولہا میاں کی گاڑی کمپیوٹرائز سجائی جائے گی، اسکرین کے اوپر جگمگ جگمگ کبھی دولہا چمکیں گے، کبھی دلہن کا نام دکھائی پڑے گا، گولے پٹخیں گے، آتش بازی ہوگی، گود بھرائی میں 60 جائیں گے، سگائی لینے کے لیے 30-40 جائیں گے، چٹھی لینے کے لیے بھی 50-60 سے کم نہیں ہوں گے۔ لڑکے والے کا مطالبہ گاڑی کا بھکاری بنا ہوا،
کیوں بھائی دنیا میں کیا یہی پنپنے کی باتیں ہیں، یہی مسلمانی کی باتیں ہیں؟ پھر کاہے کا واویلا، پھر کیوں چیخ و پکار، پھر کیوں شکوہ و شکایت؟ ایمان والا دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا، ایمان والے کا سر کبھی دنیا میں جھکتا نہیں۔ ہم تو آج دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم بن چکے ہیں۔ کیوں بن چکے ہیں؟ بڑا تذکرہ سنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اشعار گنگنائے جاتے ہیں، صرف یہی دین کہ دل مدینے میں پہنچ جائے یا مدینہ ہی دل بن جائے۔ زندگی میں ڈھونڈو مدینے والا کہاں کہاں ہے۔ گھروں میں ہے، گلیوں میں ہے، بچوں میں ہے، بچیوں میں ہے، لین دین میں ہے، بول چال میں ہے، کردار میں ہے، اخلاق میں ہے، طور طریقوں میں ہے، پہننے میں ہے، بال کٹانے میں ہے، کس چیز میں ہے مدینے والا؟ بالوں کی کٹنگ، کہیں کتا کٹنگ، کہیں کوئی کٹنگ، پتہ نہیں سور کٹنگ، نئے نئی کٹنگ، نئے نئی سٹائل، نئے نئے لباس۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی کہاں ہے بھئی؟ صرف جمعے کے دن ٹوپی اوڑھ اوڑھ کر 2 رکعتیں پتہ نہیں کس طرح بھاگ دوڑ کر کے بس ہم اپنی مسلمانی اس دن ظاہر کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں بہت سارے مسلمان، مسجد بھر جاتی ہے، پھر باقی 7 دن بیچاری وہ مسجد ویران سلسان، چند بڈھے ہیں بیچارے، وہ آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا نوجوان تو آوارہ ہے، پلیوں پہ ملے گا، سڑکوں پہ ملے گا، گلیاروں میں ملے گا، چوراہوں پہ ملے گا، چائے خانوں میں ملے گا، موبائل میں ملے گا، اور اب تو نشے کی لت میں ملے گا، سٹا کھیلنے والا ملے گا، نشے کی گولیاں کھانے والا، نشے کے انجیکشن لگوانے والا، بالکل آزاد ہے، آوارہ ہے۔ باپ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا کان پکڑ سکے یا کبھی اس سے پوچھ سکے تو آخر کہاں تھا، کہاں گیا تھا۔ مسلمانوں، حالات بہت زیادہ ہمارے آپ کے نازک ہیں، بہت نازک۔ رہ گئے دنیا کے حالات، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ جگہ جگہ قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو یہ خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہوا ہے، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اگر نہیں بدلیں گے، نہیں سدھریں گے، سدھرنے کا عزم مصمم نہیں کریں گے، عہد نہیں کریں گے، جو کچھ ہو رہا ہے آگے چل کر اس سے بدتر ہونے والا ہے۔ اگر ٹھوکر لگنے پر بھی کوئی نہیں سنبھلتا، جگانے پر بھی کوئی نہیں جاگتا، جھنجھوڑنے پر بھی کوئی آنکھ نہیں کھولتا، تو یاد رکھو ٹھوکر لگنے پر جو سنبھلتا نہیں ہے آگے چل کر ٹانگ ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو پہلی ٹھوکر لگی تھی، سنبھل گیا تو
سنبھل گیا، نہیں سنبھلا تو اب ٹانگ کے ٹوٹنے کا نمبر آنے والا ہے۔ جلسہ ہے، جلسہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی میلہ نہیں ہے۔ مدرسے کا جلسہ، دین کا جلسہ، قرآن کا جلسہ، دین کی باتیں سننے سنانے کا جلسہ، خالی سننے سنانے کا جلسہ نہیں۔ جو باتیں ملیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کا عہد کرو۔ میں صرف 4 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرضی آپ کی ہاں کرے یا نہ کرے۔ اپنے لڑکوں کی شادیوں میں آتش بازی کرو گے؟ صرف ایک آدمی نے ایسے ہاتھ ہلایا، باقی کو سانپ سونگھ گیا۔ بتائیں کیا لڑکوں کی شادیوں میں آپ گولے پٹخائیں آتش بازی کرائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرائے گا، کون نہیں کرائے گا؟ ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ اٹھ رہے۔ طے کرو آئندہ ہم اپنے لڑکے کی شادی میں کوئی شیطانی کام نہیں کریں گے، نہ گانا بجانا، نہ ڈھول تاشا، نہ ڈی جے پی جے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کریں گے نا؟ پکی بات۔ دوسری بات، لڑکے والا لمبی بارات لے کر نہیں جائے گا، اپنے گاؤں میں بیٹھ کر طے کرو 10 آدمی جائیں گے، 15 جائیں گے، گھر کے باعزت معزز لوگ ذمہ دار چلے جائیں۔ اگر 10-15 جائیں گے تو کیا نکاح صحیح نہیں ہوگا بھائی؟ لڑکی والا 2 باتیں اس کے لیے، اگر تمہارے یہاں لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے مہمان آتے ہیں تو اپنی لڑکی کا نکاح کہاں کراؤ گے؟ مسجد میں۔ وہ تیار؟ نکاح کرنا مسجد میں سنت ہے، نہیں تیار؟ 2-3 ہاتھ اٹھ رہے ماشاءاللہ، باقی تو سوچ رہے کہ پھنس نہ جائیں وعدہ کر کے۔ خیر ہمارا کام کہنے کا ہے، آپ کو بتانے کا ہے، باقی آپ کی مرضی، زبردستی مسلمان بنانے سے نہیں بنا کرتا۔ چوتھی بات، لڑکی کی شادی میں آپ مہمانوں کو جو کھانا کھلائیں گے ان کو کھانا بیٹھ کر کے کھلائیں گے، بٹھا کر کھلائیں گے۔ کھلائیں گے بٹھا کر یا جانور کی طرح، بھینس کی طرح کھائیں گے اور کھلائیں گے؟ 4 کام ہو گئے نا بھائی۔ بارات کم، نکاح مسجد میں، کھانا بیٹھ کر، آتش بازی بند۔ اگر آپ نے یہ کر لیا کام تو آپ کا پورا جلسہ کامیاب۔ کوئی بات تو کی نا؟ اور اگر آپ نے سن کے اس کان نکالی، ادھر کو نکلے، اور جیسے کل تھے ویسے کل آنے والی کل رہے، تو جلسے کا کیا اثر ہوا ہمارے اوپر؟ کیا جلسے والوں کی جو محنتیں ہیں، یہ کرسیاں، یہ پنڈال، یہ مائک اور پتہ نہیں کیا کیا جھمیلے انہوں نے لیے، تو ہماری ان تمام محنتوں کا ہماری زندگی پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ 4 کام کرو۔ اور میں نے قرآن کی آیت بھی سنائی تھی، یہ تو حدیث مبارک بھی سنائی تھی آپ کو۔ سب باتیں بیان کرنا مشکل ہے، تھکے ہوئے بھی ہے، پھر جلسوں میں بھی جانا ہے ابھی۔ اللہ فرماتا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چھوٹ جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم تو ایمان والے، اور انہیں آزما کے نہیں دیکھا جائے گا؟ خالی اتنا کہہ دینے سے چھوٹ نہیں ملے گی کہ ہم تو مسلمان نہیں۔ کلمہ اگر پڑھا ہے تو اب تمہیں ہم آزما کے دیکھیں گے
کون ایمان میں سچا ہے، کون ایمان میں جھوٹا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرو۔